رہنما ہے رمضان، رہنما ٹی وی پریزنٹس رہنما ہے رمضان، اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن۔ ہم سب کا رہنما رمضان ہے، ہر طرح کے مومنوں کا رہنما رمضان ہے۔ نور ایمانی دلوں میں ڈالنا ہے اس کا کام، عالموں کا جاہلوں کا رہنما رمضان ہے، رہنما رمضان، رہنما ہے رمضان۔ رہنما ٹی وی ہر طبقے کے لیے رہنمائی، سب کے لیے رہنما ہے رمضان۔ رہنما ٹی وی کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی قیمتی اوقات ہم گزار رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یقیناً دعا ہے اور ہم یقیناً اپنے روزمرہ کی جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزار رہے ہوں گے اور رمضان المبارک کے اوقات کو یقیناً قیمتی بنا رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، ایک اور پروگرام کے ساتھ رہنما ہے رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا ہوسٹ محمد ثاقب علی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، رمضان مبارک میں بہت سارے کام یا بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کرنے سے، جن کو عمل میں لانے سے بندے روزے کی حلاوتوں سے اپنے آپ کو محروم کر بیٹھتے ہیں۔ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ روزہ ہم سے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو علماء کرام سے اور مفتیان عظام کی مجلس میں بیٹھ کر ان سے سوالات کر کے ان سوالات کے جوابات کو حاصل کر کے بہت زیادہ ہمیں رہنمائی ملتی ہے، جن کی وجہ کر اور جن کے سبب اور جن کے طفیل بہت ساری ہم برائیوں سے اور بہت ساری کوتاہیوں سے ہم بچ جاتے ہیں۔ انہی کوتاہیوں میں سے اور اسی برائیوں میں سے ایک بڑی برائی ناظرین کرام وہ بدگمانی جو ہے وہ معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، بدگمانی کے حوالے سے قرآن مجید میں بھی ایک آیت ان بعض الظن اثم کہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ بدگمانی کے حوالے سے وعید اور جو ہے اس کی منہیات قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ میں بیشتر جگہوں پر ملتی ہیں۔ تو آج ہمارے چونکہ مہمان ہوں گے مفتی محمد سعد جاوید صاحب، تو ان سے ہم بدگمانی کے بابت جو ہے وہ سوالات رکھیں گے جو عام طور پہ عوام الناس کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، اور بہت سارے سوالات ایسے ہوں گے کہ جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، چلیں آج کا ہم پروگرام آغاز کرتے ہیں، اور پروگرام کا آغاز کلام پاک سے کرنا چاہیں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری قرآن مہمان قاری محمد فضیل عظیمی صاحب، جو تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں گے۔ میں ملتمس ہوں قاری محمد فضیل عظیمی صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ رہنما ٹی وی والے کی رمضان ٹرانسمیشن کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان،
الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان
فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. حافظ فضیل عظیمی صاحب تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے. ناظرین کرام، ہم بڑھیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے مولانا عبداللہ صاحب کو، اور میں درخواست کروں گا مولانا عبداللہ صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد امام الانبیاء ہے وہ، فضیلت ہو تو ایسی ہو. امام الانبیاء ہے وہ، فضیلت ہو تو ایسی ہو. حبیب کبریا ہے وہ، کہ عظمت ہو تو ایسی ہو. حبیب کبریا ہے وہ، کہ عظمت ہو تو ایسی ہو. امام الانبیاء ہے وہ، فضیلت ہو تو ایسی ہو. حبیب کبریا ہے وہ، حبیب کبریا ہے وہ، کہ عظمت ہو تو ایسی ہو. انہی کی آنکھ نے دیکھا ہے جلوہ حق تعالیٰ کا. انہی کی آنکھ نے دیکھا ہے جلوہ حق تعالیٰ کا. بصارت ہو تو ایسی ہو، زیارت ہو تو ایسی ہو. بصارت ہو تو ایسی ہو،
زیارت ہو تو ایسی ہو، حبیب کبریا ہے وہ کہ عظمت ہو تو ایسی ہو، اور رہے گی حشر تک ان کی نبوت بھی رسالت بھی، رہے گی حشر تک ان کی نبوت بھی رسالت بھی، نبوت ہو تو ایسی ہو، رسالت ہو تو ایسی ہو، نبوت ہو تو ایسی ہو، رسالت ہو تو ایسی ہو، حبیب کبریا ہے وہ کہ عظمت ہو تو ایسی ہو، اور خدا کے حکم پر وہ سورہ یاسین سنائیں گے، خدا کے حکم پر وہ سورہ یاسین سنائیں گے، کہیں گے جنتی سارے تلاوت ہو تو ایسی ہو، کہیں گے جنتی سارے تلاوت ہو تو ایسی ہو، امام الانبیاء ہے وہ فضیلت ہو تو ایسی ہو، حبیب کبریا ہے وہ کہ عظمت ہو تو ایسی ہو، ہاں عظمت ہو تو ایسی ہو۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوب انداز میں مولانا عبداللہ صاحب جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں ہی آپ کے سامنے بہت ساری بیماریوں کے حوالے سے جو روحانی اعتبار سے انسان کے روح کو بہت ہی زیادہ متعفن کر دیتی ہے، اس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی۔ ان میں سے ایک بات بدگمانی کے حوالے سے تھی۔ ناظرین کرام، بدگمانی کے حوالے سے بہت سارے سوالات آج ہم اپنے مہمان مفتی محمد سعد جاوید صاحب سے کریں گے، جو ہمارے آج مہمان ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، بدگمانی کے حوالے سے آج کا موضوع ہے، تو سب سے پہلے ناظرین کو بتائیے گا کہ بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ کیا بدگمانی کوئی فطری چیز ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذروا ظاہر الاسم وباطنہ، صدق اللہ العظیم۔ حاضرین گرامی، اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں ہر قسم کے ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ ظاہری گناہ تو ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، ہاتھ سے کسی کے ساتھ زیادتی کرنا یا کسی گناہ کے لیے چل کر جانا یا کسی بری بات کو کانوں سے سننا، یہ اعضاء و جوارح کے ظاہری گناہ ہیں۔ باطنی گناہ دل کے اندر
اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کوئی ایسے خیالات یا ایسی شکایات پیدا کرنا جو ظاہر کے اعتبار سے دوسرے سے متنفر کرنے کا باعث بنے۔ اللہ جل شانہ جس طریقے سے انسان کے ظاہری اعمال کو اچھا اور نیک دیکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح اس کے دل کی کیفیات اور دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو بھی اچھا دیکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم میں 15ویں پارے میں اللہ عبدل شانہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ دل کے اندر وارد ہونے والی چیزیں جو ہیں ان کا بھی حساب ہوگا۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ کے اس حکم سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ جس طریقے سے انسان کے ظاہری اعمال درست ہونے چاہیے، اس طریقے سے اس کی باطنی کیفیات بھی بالکل درست اور صحیح ہونی چاہیے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الاحکام میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اب دل کے اندر جو انسان کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اس میں بہت ساری کیفیات انسان کے دل پر طاری ہوتی ہیں۔ عربی زبان میں دل کو قلب کہتے ہیں، اور قلب کا معنی ہی پلٹتے رہنا، تغیر پذیر ہونا، بدلتے رہنا۔ دل کے اندر انسان کے مختلف خیالات آتے رہتے ہیں، انہی خیالات میں سے کسی چیز کا گمان بھی انسان کے دل میں آتا ہے۔ گمان عربی زبان میں ظن کہتے ہیں اسے، کہ کسی چیز کے ظاہر کو دیکھ کر کوئی خیال قائم کرنا۔ مثال کے طور پر آپ نے دور سے دھواں اٹھتا دیکھا تو آپ نے اس سے اس بات کا خیال اور گمان دل میں پالا کہ وہاں آگ لگی ہوگی۔ ظن یا گمان اس کی دو قسمیں ہیں، حسن ظن، سوء ظن۔ حسن ظن کسی سے اچھا گمان رکھنا، سوء ظن برا گمان یا بدگمانی، کہ انسان کے دل کے اندر کسی شخص سے متعلق کوئی خیال پیدا ہو اور اس خیال سے اس کے دل میں دوسرے شخص کی عزت احترام میں کسی طور پر کمی واقع ہوئے، اسے بدگمانی کہتے ہیں۔ حسن ظن اور سوء ظن دونوں کی دو قسمیں ہیں۔ حسن ظن بعض اوقات رکھنا واجب اور فرض ہوتا ہے، جیسے اللہ جل شانہ کی ذات سے حسن ظن رکھنا کہ وہ بڑا کریم ہے اور پکڑ پر قادر ہونے کے باوجود معاف کرنے کو، اپنے بندوں کو معاف کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ گمان اللہ کی ذات سے رکھنا یہ واجب ہے، اور بعض اوقات حسن ظن مستحب ہوتا ہے۔ کسی نیک اہل ایمان میں سے، صاحب ایمان نیک آدمی سے اچھائی کی امید رکھنا یہ مستحب ہے۔ سوء ظن یہ بھی دو قسم پر ہے۔ بعض اوقات سوء ظن وہ جائز بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ مثلا کسی شخص کے متعلق یہ پتہ ہو کہ وہ علی اعلان گناہ کا داعی ہے، فاسق ملائن، مثلا علی اعلان شراب پیتا ہے، علی اعلان سودی کاروبار کرتا ہے، اور اپنی اس برائی کو بطور تفاخر بھی ذکر کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایسے شخص سے بدگمانی رکھنا یہ جائز ہے۔ بدگمانی جائز رکھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑانا شروع کر دیں اور اس کے اس برے افعال کے اوپر اس کو لعن طعن شروع کر دیں۔ بدگمان رکھنے کا مطلب، اس سے جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اس کے ان کاموں سے تنفر رہے اور اس کے ان اعمال سے دل کے اندر ایک کراہت محسوس ہوتی رہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس کی عزت نفس سے کھیلنا شروع کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں کسی شخص نے حجاج ابن یوسف جو اپنے وقت کا بڑا ظالم تھا اس سے متعلق کوئی گفتگو کی اور اس کی غیبت شروع کی، برائی شروع کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوک دیا، فرمایا کہ حجاج ابن یوسف کے ظلم سے اس کی غیبت اور اس کی برائی کرنا جائز نہیں ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کل جہاں حجاج اپنے ظلم کا بوجھ لاد کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو وہیں پر تمہیں بھی اس کی گئی برائی کا بوجھ لاد کر اللہ کے حضور پیش ہونا پڑے گا۔ تو جائز ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اس برے فعل کی دل میں تنفر اور دل کے اندر کراہت ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کے دل کے اندر تنفر اور دل کے اندر بدگمانی پیدا ہو رہی ہے اور ظاہر میں وہ کوئی فاسق ملعن بھی نہیں ہے اور کسی برائی کا علی اعلان ارتکاب بھی نہیں کرتا، تو ایسی
بدگمانی حرام اور ایسی بدگمانی جو ہے شریعت کی نظر میں بری محسوس کی جائے گی۔ اچھا مفتی سعد صاحب یہ بتائیے گا کہ قرآن مجید اور فرقان حمید کی روشنی میں جو بدگمانی ہے اس کے کیا احکامات ہیں؟ کیا اس کا حکم بھی اسی طرح ہے جس طرح جھوٹ کا اور دیگر جرائم کے اعتبار سے ہے کہ ان میں بھی بحالت مجبوری جو ہے کچھ نہ کچھ گنجائش پائی جاتی ہے؟ کیا بدگمانی کے حوالے سے بھی اس طرح کوئی گنجائش ہے؟ جی بالکل، بدگمانی ایک فطری گمان ایک فطری چیز ہے۔ انسان جب بھی کوئی چیز دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، تو اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات اور وسوسات پیدا ہوتے ہیں، یہ فطری چیز ہے۔ اور شریعت مطہرہ کا اصول یہ ہے کہ شریعت فطرت کی چیزوں کو مٹانے اور ختم کرنے کا حکم نہیں دیتی، بلکہ ان کو بدلنے کا حکم دیتی ہے۔ اسی لیے علماء کرام کے ہاں ایک اصطلاح بڑی مشہور ہے کہ فطری چیزوں کا ازالہ نہیں بلکہ اس چیزوں کو بدلا جائے گا، امالہ ہوگا، ازالہ نہیں امالہ ہوگا۔ ازالہ اور امالہ کا فرق یہ، ازالہ یہ ہے کہ کسی چیز کو بالکل یا ختم کر دینا، امالے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صحیح رخ کے اوپر موڑ دینا۔ خیالات انسان کی فطری چیز ہے، اس کے دل میں آتے رہتے ہیں، اب آنے والے خیالات کو اس کی صحیح منہج اور صحیح رخ پر موڑنا، یہ ہے اصل شریعت کا تقاضا اور یہی شریعت کو مقصود ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اس کے اندر کہیں اجازت ہے، بالکل شریعت میں بہت سے موقعوں پر بہت سی ایسی چیزیں جو عام حالت میں ناجائز و حرام ہوتی ہیں اور ان کو بعض حالتوں میں جائز قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص سے آپ کا کاروباری لین دین ہے، اس کاروباری لین دین کے اندر یا کاروباری اشتراک کے اندر آپ کو بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ میرا ساتھی جو ہے وہ میرے اس کاروبار میں مخلص نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ کل یا کسی موقع پر اس کے اس عدم اخلاص کے نتیجے میں مجھے کاروباری اور شراکتی نقصان اٹھانا پڑے، تو اس موقع پر آپ کے دل میں ظاہر ہے کہ اس کے متعلق ایک بدگمانی پیدا ہوئی اور اس بدگمانی میں آپ نے اس سے اپنے کاروباری اور شراکت کے معاملات کو الگ کرنے اور جدا کرنے کے لیے تدبیریں اور راستے اختیار کرنا شروع کیے، تو یہ ظاہری طور پر تو بدگمانی ہے، اپنے پارٹنر اور اپنے شریک سے متعلق دل میں ایک برا خیال آیا ہے، لیکن چونکہ یہ خیال آئندہ کے نقصان سے بچنے کے لیے اور مستقبل میں پیش آنے والی کسی بڑے نقصان سے بچاؤ کے لیے ہیلا و تدبیر ہے، اس لیے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، ایک آخری سوال ہے، اس سوال کے بعد ہم انشاءاللہ اختتام کی طرف بڑھیں گے، اور مفتی صاحب وہ سوال یہ ہے کہ بدگمانی سے کس طرح ہم جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ بدگمانی جو ہے اس سے معاشرے پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ذرا اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ بدگمانی تمام باطنی گناہوں کی جڑ ہے۔ سب سے پہلے جو بھی دل کے اندر خیال آتا ہے وہ خیال بگڑ کر بہت سے گناہوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ انسان کے دل میں خیال آیا کسی سے متعلق، اب اس خیال نے اس انسان کو مجبور کیا جس کے متعلق خیال آیا ہے اس کی برائی کرنے پر، یہ غیبت کے زمرے میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد اس خیال نے مزید تقویت پائی تو وہ اس کے اوپر الزام تراشی اور بہتان کا رخ اختیار کر گیا۔ پھر اسی خیال میں مزید اصرار ہوا اور تقویت ملی تو وہ دوسرے سے کسی متنفر اور تنفر اور دوسرے کی عیب جوئی کا ذمہ دار بن گیا۔ تو بدگمانی، غیبت، حسد، عیب جوئی، تنقید، طنز اور ایک مسلمان سے تنفر کا باعث بنتی ہے۔ معاشرے کے اندر یہ سارے وہ مہلک امراض ہیں جو باہمی تعلقات، آپس کے معاشرے کی اصلاح اور معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کی ساری چیزوں کو توڑ دیتی ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس سے بہت ہی سختی سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقو، اس سے بچو، فرمایا کہ ان چیزوں سے بچنا جو ہے وہ تمہیں ایمان کے اوپر لے آئے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان سے بدگمانی گویا اللہ سے بدگمانی پیدا کرتی ہے، کیونکہ جب انسان کسی کی بنائی ہوئی مخلوق سے تنفر پیدا کرتا ہے تو گویا بنانے والے کے اوپر ایک گناہ اعتراض ہے کہ اس سے اس کو تنفر حاصل ہو گیا ہے۔ تو یہ بدگمانی دراصل بے شمار گناہوں اور بے شمار معاشرتی برائیوں کی جگہ اور جڑ ہے، اس لیے
یہ بنیادی چیز ہے کہ جس سے بچنا شریعت مطہرہ میں لازمی ہے کہ انسان دوسروں سے متعلق اچھے خیالات پیدا کرے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کرے جو دوسروں کے لیے اچھے خیالات کے حامل ہوں، جو مسلمانوں کے لیے اچھے خیالات پیدا کرنے والے ہوں۔ اچھی صحبت انسان کو اچھا انسان بناتی ہے۔ جب آپ ایسے لوگوں میں بیٹھیں گے جو لوگوں کی تعریف و توصیف کرنے والے، لوگوں کی اچھائیاں اور خوبیاں بیان کرنے والے ہوں گے، تو خود بخود آپ کے اوپر اس کا اثر جو ہے پڑے گا اور آپ بھی لوگوں کی تعریف و توصیف اور خوبیوں میں لگ جائیں گے۔ اور اگر آپ کی مجلس ایسے افراد اور ایسے لوگوں میں ہے جو ہر وقت طنز تنقید اور دوسروں کی عیب جوئی اور برائیوں کا کام کرتے ہیں، تو آپ کے دل پر بھی اس کا اثر پڑے گا اور اسی کے اندر آپ ڈھل جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بدگمانی سے بچنے کے لیے یہ بھی طریقہ ہے کہ انسان جب اس کے دل میں کسی سے متعلق خیال پیدا آئے تو انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو دیکھے، اپنے عیب اور اپنی برائیاں جو ہے وہ ان کو استحضار کرے اور اس کے بعد سوچے کہ میرے اندر اتنی خوبیاں، اتنی خامیاں ہیں، اتنی کمیاں ہیں۔ اللہ نے جب میری خامیوں اور میری کمیوں پر پردہ ڈال رکھا ہے تو مجھے بھی کسی کے اندر خامیاں اور کمیاں تلاش کرنے کے لیے نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان یہ بھی سوچے کہ اللہ جل شانہ نے ہر انسان کو مکمل نہیں بنایا، اگر کسی کے اندر کوئی خوبی ہے تو کوئی کمی بھی ہوگی، اس لیے مجھے جو ہے دوسروں کی خوبیاں تلاش کرنی چاہیے، دوسری کی خامیاں اور کمیاں اور تلاش کر کے ان سے متعلق دل میں کسی قسم کی تنفر اور دل میں کسی قسم کی بدگمانی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کی ان مبارک ساعات میں، ان رحمتوں والی گھڑیوں میں، رہنما ٹی وی تمام انسانیت اور خصوصاً تمام امت مسلمہ کی رہنمائی اور اصلاح اور دین کی طرف توجہ دلانے کے لیے بہترین پروگرام، بہترین کاوش کر رہا ہے۔ اللہ پاک رہنما ٹی وی کو ہر طرح کی انسانیت کی فلاح و بہبود اور مسلمانوں کی دینی رہنمائی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اس کام کو اور ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رہنما ٹی وی کو اسی طریقے سے پوری انسانیت کی خدمت و فلاح کے لیے کام کرنے کی اور ان کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ مفتی محمد سعد جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ یقیناً ناظرین کرام، ان باتوں کو سن کر یقیناً بہت زیادہ ہمیں رہنمائی حاصل ہوئی ہوگی اور بہت زیادہ معلومات ہم نے جو ہے وہ جمع کیا ہوگا، اور یقیناً ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اپنے آپ کو انشاءاللہ بالخصوص رمضان المبارک میں اور بالعموم اپنی زندگیوں میں اس طرح کے جرائم سے اپنے آپ کو انشاءاللہ بچائیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ناظرین کرام جو ہمارے کردار کو بہت ہی منفی انداز سے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے متعارف کرواتی ہیں، جس کا بچنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور قرآن و سنت میں بھی ہمیں بار بار ایسے جرائم کے حوالے سے، ایسی برائیوں کے حوالے سے بڑی تاکید ملتی ہے، بڑی وعیدیں ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدگمانی سے بچائے اور ہمیں ان اخلاق سے مزین فرمائے جن اخلاق سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مزین فرمایا تھا۔ اسی کے ساتھ جو ہے ہم آج کے اس پروگرام کا اختتام کریں گے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو پسند فرما رہے ہوں گے اور اپنے دوست احباب اور فیملی اور رشتہ دار سے شیئر کر رہے ہوں گے۔ ہم یقیناً آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کے سامنے پھر کل حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہنما ہے رمضان، رہنما ہے رمضان، شک نہیں ہے ہم سب کا رہنما رمضان ہے، ہر طرح کے مومنوں کا رہنما رمضان ہے، رہنما ہے رمضان، رہنما ہے رمضان۔ رہنما ٹی وی، ہر طبقے کے لیے رہنمائی، سب کے لیے۔ رہنما ہے رمضان۔